چل پھر کے سو سادیاں بتا کے آگے کہہ رہا کہ کھا رہا وہ یہ پکے ہوئے مکے ملے دال چاول کھاؤ. بے شمار لوگ ایسے کرتے ہیں. وہ آپ کا حساب ان کو سیٹ ہوتا ہے. یہ آپ کی زندگی ہے, یہ گرد و پیش آپ کا ہے, یہ آپ کا حاصل ہے. غم آپ پڑھتے ہو روز کہ آج خدا نے کہا جنازے کتنے ہیں, یہ آپ کا دنیا کے اندر رابطہ رکھنے کے لیے کرتے ہو. وہ نہیں اس کا دوست وہ آدمی وہ کیا وہ اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں جاتے ہو, وہاں جا کے بھی گفتگو کرتے ہو. آپ کا پبلک ریلیشن آپ کا وہاں مقرر ہوتا ہے. پبلک ریلیشن ہیڈ کوارٹرز ہیں آپ کے, شادیاں اور جنازے. اور یہ میں نہیں کہتے رہتے, آپ خود ہی کرتے رہتے. تو یہ ہے آپ کا حالات. اور آپ کو جب یہ کہا جائے, یہ بگتاتے روز ہیں آپ, جب یہ کہا جائے کہ اس کے اندر ایک وقت آ جانا ہے, اس کی گنجائش بولو, پھر اسلام پکا ہے آپ کا. اسلام تو اتنا پکا ہے کہ اس نے تو میٹر کرنا نہیں آپ کی زندگی میں. ایک آپ نے کیا کہا, مشکل سی بات, اس لیے کہ اسلام تو تیرے حال ہے باطن کا نام ہے, یا دوسرے کا عقیدے کا نام ہے. فی الحال دوسرے کا عقیدہ چھوڑ دو, فرق اور سارے مسلمان ہیں, اور ان کے عمل کا محاسبہ ہم نے نہیں کرنا. یہ جو پتھر آیا نا سر پر, یہ مسلمان ہاتھ سے مارا ہے. آپ کو اعتراض ہے کوئی؟ ہونے دو, اللہ نے مارا, اس نے اپنے مسلمان بندے سے یہ بات وہ کہی, ختم ہوگی بات. تو میرا اسلام مسلمانوں کے طرز عمل پر اعتراض کرنا نہیں ہے. یہ پکا فیصلہ کر لو ہمارے ساتھ فیصل. اور تمہارے علاوہ سب جتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, تم اور مومن ہو جاؤ, پکے ہو جاؤ. اب تمہارا اسلام کیا ہے؟ ان لوگوں کے طرز عمل سے اعتراض کو بچا لو. آپ نے عمل کا محاسبہ کر سکتے کرو. تو تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے اسلام ہونے کے حوالے سے؟ آپ کا باطن ہے سارا. اب یہ جو ہے, یہ آپ سماجی طور پر برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی اوپن بھیانک گناہ کرو, اور آپ لوگ ایسے بزدل ہو کہ گناہ اپنے بچوں کی موجودگی میں کر نہیں سکتے. کہ یہ بچے کیا کہیں گے, بچوں میں بھرم جو پڑا ہوا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا آپ وہ گناہ نہیں کرتے, وہ قوم نہیں ہوا, وہ سماج نہیں ہوا. جس سماج میں مطلب والدین گناہوں کی تربیت جو ہے باقاعدہ مظاہرے کے طور پر کر رہے ہیں, نہیں ہوتا. آپ کی بات ختم ہوگی. تو میں نے آپ کہا کہ اسلام آپ کو میٹر نہیں کرنا. دفتر جانا ہے, کام ہی اسلام سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے, فائلوں سے واسطہ پڑتا ہے سارا. دفتر کا واقعہ انتظار ہے, تنخواہ آپ کو ملتی ہے, تنخواہ کا کلمہ نہیں پڑتی ہے, تنخواہ آپ نے کھانا پینا اس کو یہ آپ کو مہینے کے بعد مل جاتی. بس پہ جانے والے ہوتے کہاں کلمہ مطلب ہے نصیب ہے, بس وہ اپنی گاڑی پہ آپ جاؤ تو کلمہ کہاں نصیب ہے. کلمہ کس جگہ, ایک سائل آیا آپ کے پاس, اس نے سوال کیا, پیسے کا آپ نے دے دیا, کلمہ کھاؤ نہیں مطلب فرق پڑا ہے اسلام کو. یہ آپ کی باتوں میں فرق پڑا کہ میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ میں نے خدمت کی, حالانکہ وہ انسان کی فرض ہے, انسانی فرض ہے. تو اسلام تو آپ کا بالکل عافیت میں ہے, اس کا فکر نہ کرو. دوسروں کے اسلام پر چلنے کے عمل کو اعتراض میں نہ لاؤ. آپ تو زندگی گزارو اور یہ حاصل کرو, یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو آج نہیں, کل آنے والے وقت میں یہ ساری بات جواب دہی میں رکھ دی جائے گی. جو کر رہے ہو یہ جواب دہ ہونا پڑے گا. جو کچھ حاصل کیا یہ تمہیں بتانا پڑے گا. جیسے جیسے گزرے ہو یہ تمہیں دوبارہ دکھانا پڑے گی بات. جو مخفی ہے وہ آشکار ہوگا, جو چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا. جو آپ نے انانیمس لیٹر لکھے ہیں ان کے اوپر نام پرنٹر کی تمہارے سامنے آ جائے گا. اللہ حاصل کیا ہو جائے گا. بھئی یہ ہے اسلام, اس تصور کا نام ہے اسلام. کس تصور کا نام؟ کہ مخفی آشکار ہو جائے گا. تو جہاں دقت ہو رہی ہے وہاں توبہ کر لیتے ہیں آپ. تو جس آدمی کو توبہ کا شعور موجود ہے وہ مسلمان ہے. جس آدمی کو الحمدللہ کی خواہش ہے وہ مسلمان ہے. جس کو دوسرے کے بھلے کی خواہش ہے وہ مسلمان ہے. جو اپنے باطن کو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف رکھتا ہے وہ مسلمان ہے. جو حاصل کی ہوئے کو چھوڑنے کے لیے تیار رہتا ہے وہ مسلمان ہے. جو زندگی کو موت کی ذات میں سمجھتا ہے وہ مسلمان ہے. جو دوسرے کی ضرورت کو اپنے پر فوقیت دیتا ہے مسلمان ہے.
جو زندگی نمائش میں نہیں لانا چاہتا وہ مسلمان ہے. جس کا ہونا کسی کے لیے خوف کا باعث نہ بنے مسلمان. تیری زندگی خوف کا باعث نہ بنے کسی کے لیے. خدا قوم کو سلامت رکھے یا لیڈروں کو سلامت رکھے. یہ کہ آپ نے کہا کہ تب بیک وقت دونوں سلامت نہیں رہتے. ایسا نہ ہو نا کہ بیک وقت بدلے میں سلامت رہنا مشکل ہو جائے کہ تم اور تمہارا دوست ایسی دوستی نہ بناؤ کہ تمہارا ہونا اس کے لیے خطرے کا باعث ہو اور اس کا ہونا تمہارے لیے ٹینشن کا باعث. یہ اسلام اتنا سارا ہے. آپ مسلمان ہو اب بات کرو. میاں اسلم صاحب بات کریں. میاں آدمی اچھا ہے. اچھا بیٹا جب کوئی سوال نہ بن رہا ہو تو اس وقت آدمی کوشش کرے سوال بنانے کی. یہ جامع صاحب سے پوچھو. سوال واقعی نہیں مجھ سے بن رہا. کیا بات؟ کوئی پرانا سوال ہوتا ہے آپ کے ذہن میں ہو؟ اسحاق ڈار صاحب آپ بولو. بسم اللہ کرو. ہاں کوئی بات؟ پرویز ملک صاحب بولیں. بولیں نا. ثاقب صاحب بولیں گے آپ؟ پتہ نہیں سر بنے گا کہ نہیں. ہیں پتہ نہیں سوال بنتا ہے کہ نہیں. ویسے میں سوچ تو رہا ہوں جو پوچھ لیتا ہوں. ایکسکیوز می سر, یہ جو ہم لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین کرتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک نئی زندگی ہے, سب کچھ ہے, لیکن بعض اسکول آف تھاٹس میں لوگ کہتے ہیں کہ روحیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے سکھ میں, ہمارے دکھ میں, ہماری ہر چیز میں شامل ہوتی ہیں. اس میں کہاں تک صداقت کرتے ہیں کہاں کہ روح جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے عزیز دکھ میں ہے, سکھ میں ہے, یا یہ شامل ہوتے ہیں, اس میں صداقت ہے یا نہیں؟ گزرے ہوئے آدمی کی روح جی گزرے ہوئے آدمی زندہ آدمی کی روح کے ساتھ جی ہوتی ہے. جی ہاں. اس میں ہم کو یاد کا نام روح رکھو. کیا کرو؟ جی یاد کا نام روح. کیا کسی زندہ آدمی کو گزرے ہوئے آدمی یاد رہتا ہے؟ جی بالکل ہے. یہی تو روح ہے. انسان تو اپنا نام یاد نہیں رکھ سکتا. نہیں جی, تقریباً جو بہت ہی کلوز ہوتے ہیں, ماں ہے, باپ ہے, خامند ہے, اس کو تو بندہ ہر وقت مس کرتا ہے. اور جو عقیدے میں ہے, ضرورت کیا وہ مس کرتا ہے, ویسے بھی کرتا ہے. اگر یہ جو عقیدت میں ہے, دیکھیے عقیدت رہی ہے ہماری, وہ بھی یاد رہتے ہیں. چلو یہ تمہارے ساتھ سنگتیں کام رہتی ہیں. یہ انسان ہے تشکیل ہی کا نام کہ جو آپ آئے ہو وہی آپ آئے. آج ہی تو آپ نے سنگت بنا لی ہے. اس دور میں آگے زندگی میں آپ ادھر آئے ہیں, کچھ پرانے لوگوں کے ساتھ دوستی کر لی ہے, کچھ موجودہ کے ساتھ دوستی کر لی ہے. اب یہ اب آپ کی کل کائنات. یہاں کے چند آدمی بعض اوقات کوئی دشمن بھی ذرا پیارے لگتے ہیں کہ وہ جھگڑا اچھا کرتا ہے, رہنے دوست کو. ہاں یہ چند آدمی یہاں کے چند چہرے, چند واقعات یہاں کے کچھ ہم سے پہلے گزرے ہوئے جن کو ہم عقیدت میں یاد رکھتے ہیں, بزرگ رہنما. اب یہ ہماری کل سنگت ہے. جا کے ان کے پاس رہیں گے یا آ کے ان کے پاس رہیں گے, یہی ہمارے کل کائنات ہے. باقی تو ہونا واقعات کا ہمارے لیے ہونا ہی نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے, وہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کے ساتھ ٹکرایا ہے. ابھی وہی کہاں ٹکرایا ہے؟ کہتے یہاں سے کچھ 1 ملین لائٹ ایئرز دور واقع ہوا. آپ کو کب اطلاع ملے گی؟ کہتے ہیں کچھ 10 لاکھ سال بعد, نوری سال بعد یہاں پر واقع آئے گا. پھر آپ لوگ دیکھ لو گے ہونا نہ ہونا, ٹکرائے نہ ٹکرائے, پائی صاحب گھر چلے جائے, ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ تو ہمیں تو یہ ہے کہ ہمارا کلیش اس سے ہمارے قریبی دوست نہ ہو, یہ سارا نہ ٹکرائے. ہماری کائنات اتنی ساری ہے, باقی سارا علم ہے, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات؟ یہ جو باقی ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نہ تمہارے مشاہدے میں اس کی تفصیل, نہ تمہارے تجربے میں اس کا ہونا, نہ تمہاری ضرورت میں اس کا ہونا. ستارہ گرم ہے, تیرے کس کام آیا؟ ایک ستارہ یخ ہے, پھر تیرے کیا خطرہ ہے؟ وہ زمین کے قریب آ رہا ہے سورج, او ہیٹ ایکسپلوژن ہونے والا ہے.
کب ہوگا؟ میرے خیال 200 سال تک ہو جائے گا. اوہ ابھی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو 2 سال کے بعد آپ کا ایکسپلوژن ہونے والا ہے. میرے ہم ایکسپلوژن سے کیا ڈرتے ہیں جو ہیٹ ایکسپلوژن ہونے والا ہے. ابھی ذاتی طور پر مطلب ہے آپ دیکھو کہ دور کی بات مت سوچ، یہ قریب دیکھ کیا ہونے والا ہے، اور جو گزر گیا واقعہ اس کو بھی مت چھوڑ. تو آپ یہ سوچتے جاؤ کہ واقعات کیا ہیں. دنیا آپ کے گرد و پیش، فوری گرد و پیش کے علاوہ ایک صرف معلومات کا علم ہے. فرانس، پیرس بڑے اچھا ملک، بڑا اچھا شہر ہے، ایک اور شہر ہے بہت اچھا ہے، ایک اور شہر میں رہتے ہیں. کہتے کتنے رہتے ہو؟ کہتے چیچوں کے بلیے ہم رہتے ہیں. تم چیچوں کے بلیے رہتے تم پیرس کا دیکھ رہے تھے؟ دیکھو تم رہتے کہاں پر ہو. تو اپنے پنڈ کو دیکھو، اپنے واقعات کو دیکھو، جہاں رہنا ہے. دیکھ کے آ جانا بھی کچھ نہیں فرق پڑا جی. آپ گئے دیکھ کے آ جائیں گے، کیا فرق پڑا؟ جیسے گئے ویسے ہے، نہ سینگ نکلے اور نہ پر نکلے. تو اوقات ہماری وہی کی وہی رہ گئی. اس بات کو غور سے دیکھو. گرم ہے لیکن ہے، مطلب آپ کو بنیادی فرق نہیں پڑا. تو جب تک آپ سنگت نہ ڈیفائن کرو اپنی، آپ تنہا کائنات میں پھٹک رہے ہو، اور کائنات کے اندر ولڈرنس بہت وسیع ہے. تو اجتماع ہے اور سارا ماحول کائنات کا ایک ولڈرنس ہے. ڈیرا کدھر لگاؤ گے؟ دلوں میں نہیں لگے تو کیا لگے گا؟ پھر تو تم بھاگتے چلے جا. پرندوں کا اڑ، وہ بیچارہ اسپیس میں کہاں تک اڑے گا؟ تھک چور کے توبہ کر بیٹھے. کہتے ہیں پرواز بھی کام نہ آئی، مچھلی کو تیرنا کام نہ آیا، دریا کو روانی کہاں کام آئی، ختم ہو گیا سمندر میں جا کے. تو یہ جو کچھ حاصل ہے وہ بھی نہ رہا. تم اختیار بھی دے دیے تب بھی تم بے اختیار ہو کے آ گئے ہو ہمارے پاس. تو پھر کیا کیا تم نے؟ کہتے ہیں میں 4 سنگت لاؤں گا میرے ساتھ رکھ، میں بس برداشت کر لوں گا. یہ 4 بندے مجھے پسند آئے تیرے. سبحان اللہ سبحان اللہ بھی خوش، اللہ کے بابو کچھ بندے پسند آئے. کون اپنی قوم سے امت سے یہ باہر تھے کہ 2-4 بندے باہر تھے، باقی سارے آپ کے ہیں. بس جی کی گوارا کر دو، بس یہی آپ انتخاب کر لو. اگر یہ نہ کیا برباد ہو گیا. پیسہ تو ہندو ہے، پیسہ کے پیسہ محمد ہے، کچھ بھی نہیں پیسہ. مطلب یہ بینک کا سوال نہیں پیدا تھا. انسان، لیونگ، فیلنگ، انسان فیل کرنے والا، تھنک کرنے والا اور رونے والا. تھوڑی بات یہ بھی یاد رکھا کرو. مگر مچھنا اچھا نہیں ہوتا، خالی بدلے رونے والا ہے، جو ساتھ رونے والا. کبھی اپنی موت پہ رہے، کبھی کسی کی موت پہ رہے، تو یہ کم از کم کبھی زندگی پہ رہے، کبھی موت پہ رہے. رونے والا انسان ہوتا ہے. اور کیا والا جو ہے بعض اوقات کمزور ہو جاتا ہے. کیا سے بچو اور ہمیشہ روتے بھی نہ رہو. سنگت تلاش کرو. میں آپ کو اسلام کی پکی بات کروں، یہ 8واں کلمہ ہے. سنگت تلاش کرو. سنگت محبوبوں کی، اپنے محبوب، جن کے لیے محبوب کون ہوتا ہے؟ جس کے لیے تم جان ساری کرو. محبوب کو گرفتار نہیں کرنا، اچھا آزاد رہنے دینا. محبوبوں کی سنگت، دوستی، نام، تعلق، اور بے ضرر ہونا ان کے لیے، منفعت بخش ہونا ان کے لیے، اور ان کو اپنی راہوں پر بدلے ساتھ ملانا. بھائی یہ ہے کل کائنات. یہی اللہ کا بدلے میں مفہوم ہے. اتنے لوگ جمع ہو گئے نا، ذکر کر لیا انعمت علیہم، کہ ہم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا. دعا میں دور ہونی شروع ہوگی. یہ تو اللہ کا منشا ہی نہیں ہے. کون سا؟ کہ تم سارے انسانوں سے آشنا ہو جاؤ. وہ کیسے منشا ہو سکتا ہے؟ سارے لوگ تمہارے آنے سے پہلے چلے گئے، ان سے آپ آشنا ہو سکتے ہو؟ وہ جو نسلیں ساری کی ساری غائب ہو گئی ہیں، وہ تو پتہ نہیں کون سے لوگ تھے چلے گئے. کیا بستیاں ہوں گی کہ ویرا ہو گئی، وہ سارے چلے گئے. کچھ اور خوبصورت لوگ آپ سے بعد میں آنے ہیں، پھر ہم چلے جائیں گے. یہ دور آپ کا دور ہے. آپ تو زیادہ اس دور کو قابو نہیں کر سکتے. آپ کا رینج جو ہے وصولیات کا بہت تھوڑا ہے. وصولیات کی رینج سمجھتے ہو؟ سارے شہر میں آپ چلے جاؤ، زیادہ ایک آدمی کو آپ سلام کر کے آ جاؤ گے، باقی آپ کو کرتے رہیں گے. خوش ہو گیا انسان، کیا آپ کو کریں گے؟ اچھا خوش ہونا چاہیے. تو آپ اپنی رینج واقفیت کی دریافت کرو، رینج محبت کی دریافت کرو، افادیت زندگی کی دریافت کرو. اس امت کے لیے آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے یہ دریافت کرو. اس امت سے کیا حاصل کیا تم نے یہ دریافت کرو. حضور پاک سے محبت کیا ہے. اسی حال سے میں روح کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اسی حال کی سنگت کے سہارے
اسی قریب کے ماضی سے ہوتا ہوا ماضی بعید تک ایک سنگت مجسر آ جائے گی. بھائی یہ خدا کا سفر ہے کہ آپ کا سنگت حضور پاک کے قدموں تک جا کے پہنچ گئی. اب آپ وہاں تک پہنچ گئے تو آپ کا ایمان پورا ہو گیا. یہی روح ہے, یہی ان کی تعاون ہے, یہی ان کی یاد. آفٹر ڈیتھ ہی ہے. تو جواب کیا ہوا کہ روحیں اثر رکھتی ہیں, آتی جاتی رہتی ہیں, اور بعض اوقات حاوی ہو جاتی ہیں خود ہی. یعنی کہ آپ اپنے آپ سے بچتے جاتے ہو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. کوئی کام کر رہے ہو, تصویر بنانے لگ گیا, کہتے میں نہیں بنانا چاہتا, میرا ٹائم نہیں ہے, وہ پکڑی بیٹھا ہے روح. میں آپ ہی قابو آ گیا. اسے کہتے ہیں دی مین پوزیسڈ, پوزیس ہو گیا. اور مجھے آدھے بندے ہم جاننا چاہتے ہیں, میں خود جاتا ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں جان نہیں سکتا. تم بیٹھنا چاہتے ہو تو میں بیٹھنے دوں گا, میں نکال دوں گا, چھٹی کر دوں گا. اس کو برعکس کیا لو, تو ہمیں کہا ہے کوئی اور ہی مجبور کر کے بیٹھے. تو یہ مجبور کرنے والا ہے, یہ ہمارے اندر ہی چلتا ہے. آپ بات سمجھے, جو کرنا نہ چاہا وہ ہم سے ہو کے گیا, جو کرنا چاہا وہ ہم سے ہو نہ سکا. ہر بندے کو ہم نے راضی کیا سوائے اس آدمی کے جس کو راضی کرنا ضروری تھا. وہ پتھر پوجے, پتھری پوجے, پوجے بڑی پہاڑ, گھر کی چاکی کو نہ پوجے, جائے پیس کا ہے سنسار. سارے بندے راضی, کہتے گھر ہی ناراض. بولے ایک کو راضی کرنا تھا تو وہ ایک ہی راضی نہ ہوا. آپ بات سمجھ رہے ہیں, بے شمار لوگوں کے ساتھ واقعہ. اس لیے آپ یہ دیکھو کہ کن لوگوں کا آپ کا ہونا, کن لوگوں کے لیے آپ کا ہونا ذمہ داری ہے آپ کی, کہ آپ ان کے لیے ہو. وہ ہم ان کے ہیں, ہمارا کیا ہے پورا, دل ہر قطرہ ہے, وہ کیا پورا ہاں وہی شعر, دل ہر قطرہ ہے ساز انل بہر. ہم ان کے ہیں, ہمارا پوچھنا کیا. کن کے ہو مسئلہ ہے. غالب کو بھی ساتھ لے چلو, وہ بھی ابھی سنگت والا آدمی ہے, دو چار اور رونے کو لگاؤ. سارے غالب بخشا ہوا انسان ہے. کہا نا اس نے کہ غالب سنائے خواجہ کیا ہے آگے, بھائی جزدان گزاشتے ہیں کہ وہ اس کی حضور پاک کی تعریف. میرے خیال یہ فنکشن اللہ کو دے دو, ہم سے بہتر وہی کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. سب سے بڑی نعت کے شعر دنیا میں یہی ہے, مصرع کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا فنکشن یہ اللہ ہی ادا کر سکتا ہے, ہم تو لکھ نہیں سکتے. جو اللہ نے نعت کی ہے اس کے مقابلے ہم کیا, مقابلے والا کوئی انسان ہے تو ہم نعت کہیں نا, مقابلے میں اللہ کا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں, وہی نعت کہہ سکتا ہے. یہ بڑی نعت ہے. تو مدعا یہ ہے کہ یہ سارے واقعات اب دیکھو, چھوٹا سا فنکشن ہے, بھول جایا کرتے ہو, اس لیے آپس میں سنگت بنا لو, کبھی تنہائی کی سنگت بنا لو, کبھی پڑھا کرو قرآن شریف, ایسے پڑھا کرو کہ یا رب العالمین یہ مجھے پڑھنے کی توفیق دے. یہ کلام, یہی الفاظ بھیجے اللہ نے کہے, جبریل امین لے کے آئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصول ہوئے, اور آپ کی زبان سے یہ کتاب یوں بنی, اور یہ ہمارے پاس ہے. اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں. اب یہ دیکھو کہ یہ کیسے فنکشن ہوا. اس کلام کے پڑھتے وقت فنکشن دیکھو غور سے, کہ اللہ کے دربار سے یہ الفاظ چلے ہیں, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہوئے آج یہ تمہارے پاس آ گئے. خوش قسمتی کا مبارک ہو کہ اللہ کے کلام ادھر سے آپ ادھر پڑھتے, لیٹر آف کیٹس پڑھتے رہتے ہو, اس کے واقعات پڑھتے رہتے ہو. یہ محبت نامہ دیکھو یہ کیا ہے, حضور پاک کا بھیجا ہوا, اللہ کا بھیجا ہوا پیغام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اب آپ کے پاس. تو یہ وہ لفظ پہچانو کیا ہے. باقی زندگی چلتی جائے خیر سے. ہر روز یہ سو کیا ہے, سوتے وقت کہا کرو میں نے جو حاصل کیا اللہ کریم, اس میں کوئی پروسیجرل ڈیفیکلٹی ہوگی, غلطی ہوگی, آپ معاف فرمانا, اور یہ ہر چیز میری آپ کے لیے, میں اور میرا حاصل آپ کے لیے. کبھی اللہ میں دھوکہ کھا جائے تو مان ہی لے. ہاں میاں آواز ہے, اللہ کبھی کبھی بولے لوگوں کی بات مان جاتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے مطلب میں میری زندگی آپ کے لیے ہے, چلو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج مان لو. بھائی اتنی بات ضرور کہا کرو, روز کہا کرو, یعنی کہ جھوٹ کہتے کہتے کبھی تم بھی سچی بات کہہ دو گے. بھائی اتنی ساری کہانی کہتے کہتے کبھی الفاظ سچے ہو جاتے ہیں. یہ ضرور کہا کرو میں اور میرا حاصل آپ کا. سنگتیں بن گئی, رونے کا میلہ لگ گیا, کوئی لمبی چوڑی دقت نہ کیا کرو, میں اور میرا حاصل آپ کا.
یہ بات آپ کرنا. دادا صاحب بولو, اب آپ لوگوں کی باری ہے. آپ بول سکتے, بولو. باہر سے بولو نا. اس کو بلاؤ, زور سے بلاؤ. آپ کو طاقت نہیں آپ کے پاس. ہاں بولو, جلدی بولو. آپ بتاؤ, بولتے کیوں نہیں ہو؟ کتنی زبانی باتیں کرتے ہیں, ہم آپ کہنا ماننے والے ہیں. کہنا ماننے والے نکاری ہے, بڑے پرانے. ہاں مانو بال. حضور یہ کیسے ہوتا ہے کہ واقعی میں کوئی سوال نہیں آتا ہوتا, مطلب کوئی خیال ہی نہیں آتا ہوتا ہے کہ اسی کے اوپر کوئی سوال اس پہ بنا. افسوس ہو رہا ہوگا. نہیں افسوس بھی ہاں. نہیں ہو رہا ہے, مگر حیرانی ہوتی ہے. حیرانی ہوتی ہے. ہاں جی, کیونکہ بولنا تو بولنا تو عادت ہے ہماری, یہاں کے بولے دیتے. جی صحیح ہے. ہاں بھائی یہ ہے, یہ بات ایسی ہے. اس میں نا آپ کا قصور ہے نا ہمارا قصور. یہ اب سب خوش قسمت ہیں کہ ایسا وقت جو ہے نا ہمیں نصیب ہوا. ہاں جس میں مطلب اب بولنا جو ہے یہ ہمارا روٹین سے ہٹ گیا. ہمارا بولنا جو ہے باہر آ گیا. اس کی مہربانی ہوگی. ہم سب جو ہیں وہ کسی توجہ میں بیٹھے ہوتے ہیں. اصل میں جو بول رہا ہے وہ بھی سن رہا ہے, جو سن رہے ہیں وہ بھی بول رہے ہیں. یہ بولنا سننا تو فنکشن ہے, فرق. اصل میں سب کے ساتھ واقعہ ایک ہی ہو رہا ہے, ہم سب کے ساتھ. ہاں آپ بولو حساب دار صاحب. آئے بات کوئی. ہاں بولو. کوئی نہیں آیا. پرویز صاحب سے پوچھو. میرے پرویز صاحب, ناظم صاحب پانی پتی. ہاں بلال صاحب. مجھے تو آپ کی طرف سے انتظار ہے. کیا کام کا. آکام کا, انہیں کیا آکام دیا جائے؟ چلو انتظار اچھا ہے, سلامت رہے. میاں صاحب بولو. میں پہلے عرض کر چکا. انیب صاحب آ گیا. جب ہر طرف سے نڈا ہو جاتا ہے نیچا بولتے. یہ فنکشن ایسا اس کو ملا, کیا کیا جائے. جی ذرا سوال پیچھے رہ گیا, بات آگے نکل گئی ہے. لیکن یہ جو تلاش حق ہے, اس میں ایک سطح پہ تو یہ تسلی ہوتی ہے کہ بھئی تم ہماری جانب ایک قدم بڑھاؤ گے تو ہم تمہاری جانب 10 قدم آ جائیں گے. لیکن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بی بی ایک جگہ 10 سال بیٹھی انتظار کرتی رہتی ہے. ہمارے اپنے سلسلے میں ہمارے بابا فضل شاہ صاحب کے جو پیر و مرشد تھے حضرت خدا بخش صاحب 40 سال تک حضرت عبد القادر جیلانی کے مزار کے گرد چکر لگاتے رہے. تب اس کے بعد ان کو اپنا محبوب ملا. یہ جو بیچ میں اتنی دیر لگ جاتی ہے, ہریو 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 ہری میری بار کیوں دیر اتنی کری, یہ بیچ میں کبھی تو بڑی جلدی سن لیتا اور کبھی بڑی دیر لگا دیتا اور نہیں سنتا. ہاں اور یہ جو جن کو خاص طور پر جو پیر ہو جاتا ہے نا, نصیب بزرگوں سے واسطہ ہوتا ہے, تو وہ پھر عام طور پر بزرگ جو ہے نا اس کا سفر لمبا ہی کر دیتے کہ اس کا درد بیدار ہو گیا.
محبوب حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، درد کا بیدار کرنا مقصد ہے. محبوب کا مقصد درد بیدار کرنا. کہ کہتے جی منزل نہیں ملی، کہتے خدا کرے تو یہ کبھی نہ ملے. اب یہ کبھی نہ ملے، یہ کیا ملا؟ چیخو پکار مل گئی. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، دوبارہ یاد کرا تھا. یہ چشمدید واقعہ ہو گیا. بندہ گیا اپنے پیر صاحب کے پاس. پیر صاحب کی عمر ذرا 100 سے زیادہ سال تھے. کہ دعا کرو، میں آج کرنے جانا چاہتا ہوں، میرا کوئی نام نکلنا چاہیے. رویا بیچارہ کہ میں کتنے عرصے سے ٹرائی کر رہا ہوں، نہیں آ رہا. پیر صاحب نے کہا دیکھو سب بچے دعا کرو اس کا نام نہ ہی نکلے. اور چیخے پکا بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آیا. پیر صاحب کہنے لگے دیکھو میں نے 16 حج کیے، 16 حج کے ثواب تو لے لیتے، یہ درد مجھے دے دے. درد فراق جو ہے شدت وصال لذت وصال کے اوپر کروڑ ہا لذت وصال پر نثار ہے، چاہے مجاز ہو چاہے حقیقت. یہ انسان کی تشکیل جو ہے نا اسی میں ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اللہ تعالیٰ کے باب میں، صداقت کے باب میں تیرا وصل عین فراق ہے، تیرا ہجر عین وصال ہے. تیری راہ میں جو نکل پڑے تو مٹا خیال چنی چنا. وصال کیا فراق کیا؟ نکل پڑنا ہی تو وصال ہے. آگے جو وہ وصال ہے وہ سفر ختم ہے. یہ جو لذت ہے نا گلاب کا خوشبو کا سفر، یہ کب ختم ہو جاتا ہے؟ جب کوئی چیز حاصل ہو جائے. تو حاصل نہ ہونا جو ہے یہ بڑی مبارک بات ہے، جس کو میں نے آپ کو ایک اور بھی بات بتائی تھی، کہانی کی شکل میں ہونی چاہیے تھی. ہاں ایک آدمی، یاد آ گیا مجھے، میں نے 2 دفعہ سنائی ہے بات. ایک آدمی، اور پیچھے جائے وہ کہانی پھر. ایک آدمی جوگی تھا، وہ جڑی بوٹیوں کا مطلب عقاقیر کا علم رکھنے والا، بوٹیوں کے عرق نکالنے، رس نکالنے. یاد آ گئی بات. انہیں سال کے بعد بوٹیوں سے جواہر العقاقیر اکٹھا کیا، بوٹیوں کا جوہر رس کشید کے بعد، اور کہتا ہے کہ اس کو ایک شیشی میں سارے کا سارا ڈسٹلیشن پروسیس اکٹھا کیا. بوٹیوں کا رس یہ بن گیا، اس کا یہ سمجھو کہ شفا بن گیا، کثیر بن گیا، مکمل ہو گیا. بڑا خوشی خوشی میں دیتاب ہو کے نا اپنے گرو کے پاس لے چلا کہ جناب میں نے حاصل کر لیا. کوئی 20 22 25 سال میں بوٹیوں کو حاصل کیا، ان میں سے جواہر روح عطر. پیر صاحب قریب پہنچا تو کوئی اتفاق سے وہاں کوئی ایسا اسٹمبلنگ بلاک تھا، ٹھوکر لگی، وہ گر گیا بندہ، شیشی ٹوٹ گئی. وہ کہتے لوگ یہ ہے کہ اس نے پھر بیان فریاد کیا، کہتا میں دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں، لیکن اب میرے اعضاء جوارے جواب دے گئے. اب میرے پاس وہ طاقت نہیں رہی پیر صاحب، اور پیر صاحب جگہ طاقت نہیں رہی، بینائی نہیں رہی، وہ لذت آشنائی بھی نہیں رہی. اب میں بوٹیوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتا، مانوس نہیں سکتا. اب میں ان چھاپوں میں نہیں رہ سکتا جن میں گیا. اب مجھ سے یہ واقعی اس نے چیخ پکار روئی جائے، فریاد ہے فریاد ہے. وہ اس کا سادھو گرو وہ ہنستے جا. اس نے نوٹ کیا کہ یہ تو میرے غم کو ریڈیکول کیا جا رہا ہے. کہ یہ سادھو مہاراج یہ کیا ادھر مطلب بربادی ہو رہی ہے، تو ادھر آپ کی ہنسی آ رہی ہے. کہتا بات یہ ہے تو رو، تجھے کچھ نہیں ملا، تو مجھے تو ہنسا ہے کہ مجھے آج سب کچھ مل گیا. کہتا آپ کو کیا مل گیا؟ کہتا مجھے تیرے آنسو مل گئے. کہتا ان سے کیا ہوتا ہے؟ کہتا انہی سے بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے. یہ نہ ہو تو بوٹیوں میں رس کہاں سے ہے؟ وہ تمہارا فراغ نہ ہو تو محبوب میں لطف کہاں سے آئے؟ تو یہ اتنی ساری کہانیاں، اللہ حاصل نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ اللہ حاصل ہی نہ ہو، وہ اللہ کی طرف سفر جاری رہے. خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز. بہت بڑا مزہ ہے کلیجے پہ تیر کھانے میں. کھائے جاؤ، مبارکیں، سلامت. چلے ہم نکال دعا کرو. آمین. کاٹتے بعد رسم.
جی سر اگلی نشست کے لیے اعلان کیا؟ کر دیا جائے اس یہی کے علاوہ کوئی کام آتا ہے نشستوں کے اعلان کرتی جاتی ہے بتائیے۔ اگلی نشست لال صاحب کے یہاں یہیں پر ہوگی۔